اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ملے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ وارثین میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر ان اصول کے مطابق تقسیم ہوگی۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے، اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہو یا بڑی، سب وارث ہوں گی، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ بھی وارث ہوگا، البتہ کافر کی اولاد وارث نہ ہوگی۔ یعنی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا 2/3 2 سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے، اور اگر صرف 2 ہی لڑکیاں ہوں تب بھی انہیں 2/3 حصہ ہی دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی 2 لڑکیاں تھیں، مگر سعد کے سارے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے 2/3 مال دلوایا۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، کتاب الفرائض۔ علاوہ اس کے سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کے وارث صرف 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی 2/3 حصہ ہے۔ لہٰذا جب 2 بہنیں 2/3 مال کی وارث ہوں گی تو 2 بیٹیاں بطریق اولاد 2/3 مال کی وارث ہوں گی، جس طرح 2 بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں 2 سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو دونوں صورتوں میں مال متروکہ سے 2/3 لڑکیوں کا حصہ ہوگا، 2/3 لڑکیوں کا حصہ ہوگا، باقی مال اسبا میں تقسیم ہوگا۔ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت کہ مرنے والے کی اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور باقی 2/3 مال اولاد پر تقسیم ہو جائے گی۔ مرنے والے کی اگر صرف ایک بیٹی ہو تو نصف مال یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کے ہوں گے، اور 1/6 حصہ ماں کو اور 1/6 حصہ باپ کو دینے کے بعد مزید 1/6 حصہ باقی بچ جائے گا، اس لیے بچنے والا یہ 6واں حصہ بطور سربراہ باپ کے حصے میں جائے گا۔ یعنی اس صورت میں باپ کو 2/6 حصے ملیں گے، ایک باپ کی حیثیت سے اور دوسرے سربراہ ہونے کی حیثیت سے۔ نمبر 4، یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، یاد رہے کہ پوتا پوتی بھی اولاد میں شامل ہے۔ اس صورت میں ماں کے لیے 3واں حصہ اور باقی 2 حصے جو ماں کے حصے میں دوگنا ہے باپ کو بطور اسبہ ملیں گے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق
بیوی یا شوہر کا حصہ، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، نکال کر باقی باندھا مال میں سے ماں کے لیے تیسرا حصہ اور باپ کے لیے، اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ نمبر 5، تیسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں، وہ بھائی چاہے سگے یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، اور اگر اولاد بیٹا یا بیٹی اگر الگ باپ سے ہو تو وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن ماں کے لیے حجب یعنی نقصان کا سبب بن جائیں گے، یعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو مال کے تیسرے حصے کو 6 حصوں میں تبدیل کر دیں گے، باقی سارا مال 6/5 باپ کے حصے میں چلا جائے گا، بشرطے کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک 2 بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ بھائیوں کا مذکور ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث یعنی 1/3 برقرار رہے گا، اور وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا، یعنی 1/6 میں تبدیل نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ ان کو دے دو۔ یہاں پہ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وراثت کوئی انسان اپنے حساب سے تقسیم نہیں کر سکتا، اپنی سمجھ، اپنے مرضی، اپنے منشا، اپنے اعتبار سے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے تقسیم وراثت کا مسئلہ ہی اللہ کی طرف سے مکمل ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اصل کس کو قرار دیا؟ لڑکے کو حصہ دینے کے لیے لڑکیوں کا حصہ قرار دیا، اس لیے کہا گیا اصل حقدار میراث کی عورتیں ہیں۔ اصل کون ہے؟ عورتیں۔ عورتوں کو بنیاد بنایا گیا حصہ کہ لڑکے کو کتنا ملے گا، ایسے کہنا چاہیے تھا نا کہ لڑکی کو آدھا مل رہا ہے، ایسے کہنے، یہ کیا کہا ہے 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو ملے گا۔ تو اصل کس کو بنایا؟ لڑکیوں کا حصہ بنایا، اور یہ آیت کریمہ لڑکیوں کی وراثت کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے۔ تو اصل جس کو بنایا گیا وہ عورتوں کا حصہ بنایا، ہاں اسی حصے میں سے سب کو تقسیم ہوگا، وہ ایک الگ ہو گیا تو اسی میں سے جتنی ہے سب کو تقسیم۔ ہاں ہاں، وہ جو بچ جاتا ہے تو پہلے تو مل گیا ہے اس کو، لیکن جب بچ جاتا ہے تھوڑا سا تو وہ پھر کس کو جائے گا؟ کبھی کبھی حساب میں بچ جاتا ہے وہ، ہاں تو بچ جاتا تو سب کو مل چکا ہے، اب وہ جو بچا ہوا حصہ کہاں جائے گا؟ نہیں بچتا ہے، کبھی کبھی بچ بھی جاتا ہے، ہاں تو وہ باپ کو جائے گا، وہ ایکسٹرا باپ کو چلا جائے گا۔ کیوں؟ سربراہ ہونے کی حیثیت سے، ہاں وہ میت کا باپ، وارث کا جو لڑکا ہے وہ جو بھی نہیں، وہ کیسے باپ ہو جائے گا؟ باپ کیسے ہو جائے گا؟ وہ درجے میں باپ ہے، اصل باپ تھوڑی ہے۔ اصل میت کو دیکھتے ہیں، میت کا کون کیا لگ رہا ہے، میت جو جس کا انتقال ہوا اور جس کا مال ہے اس کے کیا کیا رشتے آ رہی ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اگر کسی لڑکی مر گئی اس کو اولاد نہیں ہے تو اس کا آدھا حصہ ماں باپ کو جائے گا اور آدھا حصہ دیکھیے پھر ایک بات سن لیں، ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت کی مرنے والے کی اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6ٹھا حصہ ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں ہاں ہاں، میں شروع میں یہ بول رہا ہوں نا کہ مرنے والے کی باپ سب کچھ میت کے اعتبار کیا جائے گا، جو گیا ہے جس کا مال ہے نا تو وہ مرنے والا ہے نا میت، اس کے ماں باپ بیٹے سب اسی کی طرح رشتہ ہوگا، کسی اور کے ماں باپ کو نہیں۔ تو میرے ماں باپ زندہ ہے تو ان کو 6ٹھا حصہ جائے گا۔
मैंने कमाया है, मेरे भाइयों को और मेरे माँ बाप को कितना जाएगा? मेरे माँ बाप को उसमें से छठा हिस्सा मेरे माँ बाप को मैं एक अलग सिस्टम पूछा था, मैं मेरे मैटर में हाँ। तो लड़की जो मरी उसकी विरासत के अंदर माँ बाप का आधा है और शौहर का आधा है। अच्छा। औलाद नहीं। उनका पूछ रहे। वो अलग आएगा, वो अलग आएगा। और बाकी 2/3 माल औलाद पर तकसीम हो जाएगी। अब छठा हिस्सा निकाल के दे दिया और बाकी जो बचा तो उसमें क्या होगा? 2/3 कितना बचा उसमें? 2/3 माल औलाद पर तकसीम हो जाएगा। मरने वाले की अगर सिर्फ एक बेटी हो, मरने वाले की अगर सिर्फ एक बेटी हो तो निस्फ माल यानी 6 हिस्सों में से 3 हिस्से बेटी के होंगे और 1/6 हिस्सा यानी माँ बाप है, माँ बाप है तो यानी 6 हिस्सों में से 3 हिस्से बेटी के होंगे और 1/6 हिस्सा माँ को और 1/6 हिस्सा बाप को, क्योंकि है वो। देने के बाद मजीद 1/6 हिस्सा बाकी तो बच जाएगा, इसलिए बचने वाला ये 1/6 हिस्सा बतौर सरबरा बाकी से। अब बचा कि नहीं बचा? बतौर वो जो हिस्सा का होगा, आधे आधे वही देना बराबर। हाँ 6 हिस्से तो- करने के 3 उसको चले जाएंगे बेटी को, 3 बचेंगे तो एक माँ माँ बाप को, हाँ। और बचता छठा तो छठा एक होगा। वापिस बाप को जाएगा। ये बाप को 2 आएंगे। यानी इस सूरत में बाप को 2/6 हिस्से मिलेंगे, 1/6 2 बार मिल जाएंगे। एक बाप की हैसियत से जो पहले मिल गया जो अल्लाह ने रखा था, और एक सरबराह होने की हैसियत। समझ में आई? अल्लाह वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुमुर रुबु मिम्मा तरकन मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्न रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्न सुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बअदि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन वइन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फ़लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसि मिन बअदि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैन गैर मुदार्रिन वसिय्यतन मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। तुम्हारी बीवियां जो छोड़ कर जाएं और उनकी औलाद ना हो तो आध तुम्हारा, अगर उनकी औलाद हो तो उनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए 1/4 हिस्सा है। उसकी वसीयत की अदायगी के बाद वो कर गई हो या कर्ज के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओ उसमें से उनके लिए 1/4 है अगर तुम्हारी औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे तरका का 8वां हिस्सा मिलेगा। इस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो और कर्ज की अदायगी के बाद। और जिनकी मीरात ली जाती है वो मर्द या औरत कलाला हो, यानी उसका बाप बेटा ना हो और उसका एक भाई और एक बहन हो, तो उन दोनों में से हर एक का 1/6 हिस्सा, अगर उससे ज़्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक हैं। इस वसीयत के बाद जो की जाए और कर्ज के बाद जबकि औरों का नुकसान ना किया गया हो, यह मुकर्रर किया हुआ अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला दाना है और बुर्दबार है। नंबर 1, औलाद की आदम मौजूदगी में यानी ना होने की सूरत में बेटे की औलाद यानी पोते भी औलाद के हुक्म में है। इस पर उम्मत के उलमा का इजमा है। इस तरह मरने वाले शौहर की औलाद खा उसकी वारिस होने वाली मौजूदा बीवी से हो या किसी और बीवी से। इसी तरह मरने वाली औरत की औलाद उसके वारिस होने वाले मौजूदा खाविन से या पहले किसी खाविन से। नंबर 2, बीवी अगर एक होगी तब भी उसे 1/4 या 8वां हिस्सा मिलेगा, अगर ज़्यादा होंगी तब भी यही हिस्सा उनके दरमियान तकसीम होगा। एक को 1/4 या 8वां हिस्सा नहीं मिलेगा, ये भी एक इजमाई मसला है। सबको अलग अलग करके देंगे तो नहीं, वो जो एक का बनता है उसमें सब तकसीम करेंगे तो गोया कम हो जाएगा। अगर 2 बीवी है उसी में तकसीम करेंगे। हाँ 4 है तो उसी में तकसीम। नंबर 3, कलाला से मुराद वो मैयत है जिसका ना बाप हो ना बेटा। ये अकलील से मुश्तक है। अकलील ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि सर को उसके अतराफ और जवानिब से वारिस करार पाए। और कहा जाता है कलाला को कलल से मुश्तक है जिसके माना थक जाना, गोया उस शख्स तक पहुँचते पहुँचते सिलसिले नसब थक गया और आगे चल ना सका। नंबर 4, इससे मुराद अखियाफ़ी बहन भाई हैं जिनकी माँ एक और बाप अलग अलग, क्योंकि ऐनी भाई बहन या अल्लाती भाई बहन का हिस्सा मिरात में इस तरह नहीं है, और इसका बयान उस सूरत के आखिर में आ रहा है। ये मसला भी इजमाई है। और दरअसल नस्ल के लिए मर्द व ज़न यानी
للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لیے آخری آیت نساء میں ہر دو جگہ یہی قانون ہے۔ البتہ صرف ماں کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 5، ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے، نیز ان میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا، بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا، مراد مرد ہو یا عورت۔ نمبر 6، میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین قرض سے پہلے کیا، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی تو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی وصول کر لیتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل سے کام لیتے ہیں، اس لیے وصیت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اب جو مال میت کا بچتا ہے جو چھوڑ کے گیا ہے تو 3 طرح کے لوگ اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ ایک تو وارثین ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر اس نے قرض لے رکھا ہے تو وہ قرض والے حقدار ہوں گے اس مال کا، اور ایک تو یہ کچھ وصیت اس نے کر گیا تو وہ بھی حقدار ہوگا کہ کس کو وصیت کر کے گیا ہے۔ تو اب ترتیب کیا ہوگی، پہلے کس کو کیا جائے گا؟ یہ ہے نا کہ پہلے وارثین کو تقسیم کر دیں گے، پھر اس کے بعد قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت اس کی پر عمل کیا جائے گا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب جو معاملہ وارثین بعد میں تقسیم ہوگا، پہلے کس پر عمل کیا جائے گا؟ قرآن آیت کے مطابق وصیت، پھر اس کے بعد قرض کا مرحلہ آئے گا۔ بلکہ اس سے پہلے علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے تدفین میں جو کچھ خرچہ لگتا ہے، کوئی نہیں کرنے والا ہے تو اس کے مال سے پہلے کیونکہ اس کا حصہ ہے نا، تو اس کے تدفین میں جو بھی خرچہ لگتا ہے وہ کفن دفن میں جو بھی تو وہ ادا کی۔ تو یہ تو ایک وہ ہے، اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ ادھر ادھر سے کر دیتے ہیں، لیکن اس کے مال کا پہلے کہیں کسی کا کچھ بھی نہیں ہے تو کس کے مال سے؟ اسی کے مال سے کریں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن آیت کے مطابق وصیت کی جائے گی، وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وصیت کو یہاں بطور اہمیت ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازے آتے تو کیا بولتے تھے؟ سب سے پہلے قرض ہے کہ نہیں، تو پہلے قرض کی ادائیگی کی حدیث سے ملتی۔ تو پھر یہ ٹکرایا نہیں ہے حکم، کوئی کہے ٹکرا گیا قرآن کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم ٹکرا گیا، ٹکرایا نہیں ہے، کیونکہ اہمیت وصیت کو کم دی جاتی ہے کہ چلو اس کو نہیں کریں گے، اور دین کو پہلے کر دیا جاتا ہے۔ تو دین چونکہ بندوں کا حق ہوتا ہے، بندوں کا حق ہے نا، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ حکمت وہی ہے کہ دین والے جو قرض والے لوگ ہوتے ہیں وہ لیں گے ہی لیں گے، ان کا قرض ہے وہ کبھی نہ کبھی آ کر لے لیتے ہیں، اللہ کوئی معاف کر دے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق لیتے ہی لیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ذکر بعد میں کیا ہے، ورنہ ترتیب ویسے ہی ہے، وصیت، دین اور اس کے بعد وارث۔ اگر میت کا جس کے اوپر قرض ہے تو قرضے والا جب میت ہوئی تو نہیں مانگتا تو چھوڑ دی کس طرح؟ ہاں معاف بھی کر سکتے نا، ہاں معاف کی بہت بڑا اجر ہے، قرضہ معاف کرنے کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ نمبر 7، بئی طور پر کہ وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا دیا جائے یا کسی کا حصہ بڑھا دیا جائے، یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دے کہ فلاں شخص سے میں نے اتنا قرضہ لیا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں لیا ہو۔ گویا اقرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے، اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے، نیز ایسی وصیت بھی باطل ہے، ایسی وصیت باطل ہی کہلائے گی، یعنی اس کی تنفیذی نہیں ہوگی، وہ نفاذی نہیں اس کا ہوگا۔